میری خالہ بے اولاد تھی اور گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میں اکثر خالہ کے پاس رہتی تھی۔ میں جب بھی خالہ کے ساتھ سوتی تو آدھی رات کے وقت خالہ کے بیڈ سے آواز آتی۔ میں پوچھتی تو خالہ کہتی تمہارا وہم ہے۔ ایک رات خالہ اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ اس کمرے سے خالہ کی عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جا کر اس کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے خالہ کو اس حال میں دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیونکہ خالہ، میرا نام فوزیہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ خاندان میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس لیے میری ماں نے لوگوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے۔ بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور ماں کے ساتھ کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ ماں کہیں بھی جاتی تھی تو مجھے خالہ نسیم کے گھر چھوڑ جاتی۔ خالہ نسیم میری سگی خالہ نہیں تھی، بس ہماری ہمسائی تھی، اس لیے میں انہیں خالہ ہی کہتی تھی۔ اس بار بھی امی 3 دن کے لیے شادی پر جا رہی تھی، مگر میں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اس لیے امی شام کے وقت مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ خالہ کی نوکرانی نے میرے لیے ایک الگ بیڈ خالہ کے کمرے میں ہی لگوا دیا تھا۔ خالہ ایک بڑے سے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کے شوہر دوسرے شہر میں کام کرتے تھے، کبھی مہینے یا 2 مہینے بعد واپس آتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی خالہ خوشی سے کھل اٹھی، مجھے گلے سے لگا کر پیار کرنے لگی اور وہاں جاتے ہی میرا رویہ بدل گیا۔ شام ہونے کو تھی، میں نے کھانا کھایا، ساتھ ہی خالہ نے میرے لیے اپنی نوکرانی سے کہہ کر اپنے ہی کمرے میں ایک بیڈ لگوا کر اس پر بستر سیٹ کروا دیا۔ مجھے اس وقت ذرا سی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ جب کمرے میں ایک ڈبل بیڈ موجود تھا تو میرے لیے الگ سے بیڈ لگوانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن خیر میں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا۔ میں اس بڑے سے گھر میں آ کر کافی خوش تھی، لیکن رات کے ایک پہر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے خالہ کے بیڈ پر سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ میں ایک دم ڈر گئی، سہم کر چادر منہ پر ڈال لی، لیکن یہ آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا بھی موجود ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی بچے کی آواز ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں ذرا تیز ہو گئیں۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے فوراً خالہ کو آواز لگائی، خالہ مجھے لگ رہا ہے کمرے میں کوئی ہے۔ خالہ نے بڑے ہی پیار سے جواب دیا، نہیں بیٹی، کمرے میں کون ہو سکتا ہے، بس ہم دونوں ہی تو ہیں۔ خالہ کی بات پر مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے دوبارہ کہا، خالہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں لائٹ جلا دوں؟ انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی، لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ میں آ کر آپ کے پاس سو جاؤں، تب خالہ کی آواز میں ایک دم غصہ آیا۔ وہ بولی، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے بستر میں سوئی رہو، میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں سلاتی۔ میں سہم کر اپنی چادر اوڑھ کر سو گئی اور آیت الکرسی پڑھ کر آنکھیں موند لی۔ وہ رات تو اللہ اللہ کر کے گزر گئی تھی، لیکن خالہ کی حرکتوں پر مجھے شک ہونے لگا تھا۔ میں نے خالہ کا سارا گھر چھان مارا، مگر مجھے اپنے اور خالہ کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آیا۔ میں حیران تھی، رات کو خالہ کے بیڈ پر خالہ کے ساتھ کون تھا؟ اسی طرح سارا دن گزر گیا، لیکن خالہ کا رویہ رات ہوتے ہی میرے ساتھ بدل گیا۔ شاید اس بار انہیں میرا آنا پسند نہیں آیا تھا، یا پھر میں نے ان کی زندگی میں خلل پیدا کر دیا تھا۔ دراصل میں بچپن ہی سے تیز مزاج کی لڑکی تھی۔ جس عمر میں بچیاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، میں اس عمر میں گڑیوں کو توڑ دیتی تھی۔ گھر میں بات بات پر ماں کے ساتھ لڑتی رہتی تھی، اپنی ماں تک کا لحاظ نہیں کرتی تھی، مگر یہاں خالہ کے مزاج کی وجہ سے چپ تھی۔ خالہ نسیم ایک تو امیر بھی تھی، ان کا شوہر اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ خالہ نسیم میرے لیے اکثر تحفے تحائف بھی لایا کرتی تھیں، اس لیے مجھے ان کے بڑے گھر میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ماں تو مجھے خود یہاں پر چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اب خالہ کے گھر ان واقعات سے میں پریشان ہو گئی تھی۔ رات کے وقت میں جیسے ہی سوئی، مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میری تو شروع سے ہی نیند کچی تھی، اب تو میں ویسے بھی پرائے گھر میں تھی۔ فوراً سے میری آنکھ کھل گئی۔ خالہ کمرے سے نکل چکی تھی، اب میری نظر خالہ پر تھی۔ میں فوراً سے اپنے بستر سے اٹھی اور ان کی جانب گئی۔ خالہ کمرے کی پچھلی جانب موجود اسٹور میں جا چکی تھیں اور دروازے کو بند کر دیا تھا۔ اب میرے سارے شک و شبہات حقیقت میں بدل گئے۔ میں تیزی سے اسٹور روم کے دروازے کے پاس گئی۔ میں نے اندر سے خالہ کی عجیب و غریب آوازیں سنی تھیں۔ میں جوان تھی، ہر بات کی سمجھ رکھتی تھی۔ اچانک میرے دل کو ایک دھڑکا سا لگا، یہ کیسی عورت ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے؟ مجھے یہ آوازیں واضح سنائی تو نہیں دے رہی تھیں، جس کی وجہ سے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خالہ کیا کر رہی ہے۔ آخر میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے دھڑام سے دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد کے منظر نے مجھے عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ میں بے چینی کا شکار ہو گئی۔ میں آگے بڑھی، خالہ مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئیں۔ میں نے کہا، خالہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی رات کے اس پہر؟ خالہ نے میری جانب گھوم کر دیکھا اور ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ فوراً میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے بیٹا اس بارے میں کسی کو نہ بتانا، آفاق کو تو بالکل بھی نہیں، ورنہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔
یہ سن کر میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ خالہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ تب انہوں نے کہا، تم نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں یہ سب بہت مجبوری میں کر رہی ہوں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قسمت نے میرے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہیں، تمہاری آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر جائیں گی۔ یہ سب بس میں اپنے بچے کی خاطر کر رہی ہوں۔ مجھے اولاد چاہیے، اولاد کی کمی مجھے بہت محسوس ہوتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ اب انہوں نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ میں شروع سے ہی بے حد حسین تھی۔ شادی کے کئی برسوں بعد میں ایسے ہی حسین رہنا چاہتی تھی۔ تمہارے خالو سے میری پسند کی شادی ہوئی۔ بڑا گھر تھا، ان کے خاندان کی نیک نامی پورے علاقے میں مشہور تھی، تو ہماری شادی بآسانی ہو گئی۔ لیکن شادی کے کچھ ماہ بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں بننے کا شرف بخشا، مگر میں اپنے حسن اور جوانی کے خمار میں اس قدر مدہوش ہو چکی تھی کہ میرے نزدیک اولاد کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں ویسے بھی ابھی اولاد نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میرے گھر میں میری دور کی ایک عزیز مجھے ملنے آئی۔ میں نے اسے اپنے بچے کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم چونکی اور بولی، نسیم، بچہ پیدا کر کے اپنے اوپر ابھی سے کیوں ذمہ داریاں ڈالنا چاہتی ہو؟ تم تو ابھی بہت خوبصورت اور جوان ہو، تمہارے مستقبل میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ تم اس طرح بچے کے جھمیلے میں پڑھ کر اپنی جوانی کیوں برباد کر رہی ہو؟ تم اس بچے کا کام تمام کر دو اور میں تمہیں ایک ڈائریکٹر سے ملواؤں گی جو تمہیں فلموں اور ڈراموں میں کام دے گا۔ یہ سن کر میرے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اس نے میرے دل کی بات کہہ دی تھی۔ شروع سے میرا تو یہی خواب تھا کہ میں ٹی وی پر آؤں، اور جب آج یہ میرا خواب پورا ہونے والا تھا تو اس بچے کی وجہ سے کیوں پیچھے ہٹوں؟ وہ ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ یہ عورت میری رشتہ دار تھی۔ بے اعتباری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو بھی اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میرے پاس یہ ایک سنہری موقع تھا۔ میں نے اسی وقت کچھ قیمتی زیورات اٹھائے اور اپنی دوست کے ساتھ چلی گئی۔ سب سے پہلے وہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں جاتے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی گلا دبا دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، اگر میں اس بچے کو ضائع کروا دوں گی تو دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ مگر مجھے ان ساری باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس بچے سے جان چھڑوا لی۔ پھر میری دوست ماریا مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گئی۔ زیور وغیرہ تو میں نے پہلے ہی اسے امانت کے طور پر دے دیے تھے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد کافی دیر تک پیدل فاصلہ طے کر کے ہم ایک گھر میں داخل ہوئے۔ اس گھر میں قدم رکھتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر میرے چہرے کے سارے رنگ ایک ایک کر کے اڑ گئے، کیونکہ وہاں سب لڑکیوں کے چہرے میک اپ سے بھرے ہوئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے لباس میں رقص کرتی لڑکیاں اور ان کے ارد گرد جھومتے مرد۔ وہ منظر دیکھتے ہی مجھے فوراً سے پہلے یہ پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حسین محل ہے۔ یہاں حسن کی بھرمار ہے، یہاں روز کسی نہ کسی حسینہ کی بولی لگتی ہے۔ میں نے ماریا سے کہا، تم مجھے یہ کہاں لے کر آئی ہو؟ تم نے تو کہا تھا ہم کسی ڈائریکٹر سے ملنے جا رہے ہیں۔ تب ماریا نے ایک مسکراتی نگاہ مجھ پر ڈالی اور بولی، یہاں تو ہر روز کئی ڈائریکٹر آتے ہیں، دیکھنا کوئی نہ کوئی تمہیں بھی پسند کر کے ہی لے جائے گا۔ ویسے بھی تم جو بڑی اداکارائیں ٹی وی پر دیکھتی ہو وہ سبھی انہی جگہوں سے اٹھ کر جاتی ہیں۔ یہ سن کر میرا جی چاہا کہ اس عورت کا منہ توڑ دوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ایک عورت میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ کو زور سے پکڑ کر بولی، واہ ماریا، بڑا خوبصورت پیس لائی ہے۔ اس بار ان کی باتوں سے مجھے غلاظت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ ماریا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زبردستی ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ میری سانسیں بری طرح سے اکھڑ چکی تھیں اور رو رو کر میرا دل بند ہونے والا تھا۔ مجھ پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی، لیکن اگلے ہی دن میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، میں کس طرح تکلیف برداشت کرنے کے بعد وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ میرا پورا وجود زخمی ہو چکا تھا۔ اسی رات میں ایک بس والے کی منت سماجت کر کے اپنے شہر آ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی میرا شوہر میری حالت دیکھے بغیر ہی مجھ پر برس پڑا۔ مجھے ایسے ایسے الفاظ سے پکارا کہ کوئی عورت سنے تو ڈوب کر مر جائے، لیکن مجھ جیسے کالے نصیبوں والیوں کو موت بھی اتنی آسانی سے نہیں آتی۔ میں اب بہت ڈر چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو ساری حقیقت سچ بتا دی، کیونکہ میں اب زندگی سے بہت بڑا سبق سیکھ چکی تھی۔ مزید کچھ چھپا کر مزید گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد میرا شوہر بالکل خاموش ہو گیا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، مہینوں گھر سے باہر رہتا۔ اور جب تم نے مجھے اس کمرے میں دیکھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ جب میرا شوہر گھر میں نہیں تھا تو ہمارے گھر میں ایک بلی آ کر رہنے لگی۔ اس کے 3 بچے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ بلی اور اس کے 2 بچے مر گئے۔
یہ بچہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ یہ مجھے بہت پیارا ہے، ہمیشہ میرے کمرے میں ہوتا ہے، لیکن تم آئی ہو تو میں نے اسے یہاں چھپا دیا ہے۔ تمہارے خالو آتے ہیں تب بھی اسے یہاں چھپا دیتی ہوں تاکہ وہ اسے نہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ جیسے میری روح کا رشتہ ہے، میں اپنے ہر دکھ سکھ اس کے ساتھ بانٹتی ہوئی اسے پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے اس طرح پیار کرتے دیکھ لیا تو مجھے پاگل سمجھیں گے۔ خالہ کی کہانی سن کر میری آنکھیں کئی بار نم ہوئی تھیں۔ اس روز میرا سارا غصہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ خالہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں اور اپنی بربادی کا ماتم منا رہی تھیں۔ میں نے خالہ کو دلاسا دینا چاہا تو وہ بولی، فوزیہ میں نے ڈاکٹروں سے بہت علاج کروایا ہے، مگر میں اب زندگی بھر ماں نہیں بن سکتی۔ بس اب تم مجھ پر ایک احسان کر دو، اگر تم مجھے بچہ دے دو تو میرا شوہر پھر سے میرے قریب آ سکتا ہے۔ میں نے ایک دم حیران ہو کر خالہ کے چہرے کی جانب دیکھا۔ خالہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ بولی، تم جوان ہو، خوبصورت ہو، میرے لیے اولاد پیدا کر سکتی ہو۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں۔ تب وہ ایک دم بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ میں تمہاری شادی اپنے شوہر سے کروا دوں گی، پھر جب بچہ پیدا ہوگا تب تمہاری طلاق ہو جائے گی۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو گی تو میں تمہیں اس کے بدلے اچھی خاصی رقم دوں گی، جس سے تمہاری آگے کی زندگی بڑے عیش و آرام سے گزرے گی۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے ساری زندگی غریبی میں گزاری تھی، میری آنکھوں میں بھی بڑے بڑے خواب تھے، اب انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ سب میرے گھر والوں سے کیسے چھپایا جائے گا۔ خالہ نے اس کا بھی حل تلاش کر لیا تھا۔ ماں کے آنے کے بعد ایک دن خالہ ہمارے گھر آئی اور امی کو کہا کہ میں کچھ عرصے کے لیے ملتان جا رہی ہوں۔ میری بیٹی تو کوئی نہیں ہے، بس اس لیے میں چاہتی ہوں تمہاری بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہاں بڑے بڑے اسکول ہیں، سلائی کڑھائی اور کھانے کے کورس بھی کروائے جاتے ہیں۔ 1 سال کی پڑھائی سے فوزیہ سارے گھر کے ہنر سیکھ لے گی۔ فوزیہ کا وہاں میں کسی اچھے اسکول میں داخلہ کروا دوں گی۔ امی کو خالہ پر اندھا اعتماد تھا، انہوں نے مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد خالہ مجھے اپنے دوسرے گھر لے گئیں اور اپنے شوہر کو بھی وہیں بلوا لیا۔ جیسے ہی اگلے ہفتے ان کے شوہر گھر آئے، نہ جانے خالہ نے انہیں کیسے منایا کہ انہیں نکاح کے لیے راضی کر لیا۔ بڑی خاموشی سے ہمارا نکاح کر دیا گیا۔ خالہ کا شوہر اب میرا بھی شوہر بن چکا تھا اور وہ ان کو میرے کمرے میں بھیج دیا کرتی۔ آفاق ایک نیک اور شریف انسان تھا، اس کی خوبصورتی اور وجود نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا۔ میرا لڑکپن ختم ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مہینے مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دی، پھر 9 مہینے جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئے تھے۔ آفاق ہر وقت مجھ پر جان نثار کرنے پر تیار رہتا، خالہ بھی میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی۔ مجھے اپنے ہونے والے بچے سے محبت ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ٹھیک 9 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند جیسی بیٹی سے نواز دیا۔ میں نے جب پہلی دفعہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی خالہ نے میری جانب ہاتھ بڑھائے۔ میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ ایک ماں کے لیے یہ لمحہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے جب وہ اپنے بچے کو کسی دوسرے کے حوالے کر دے۔ میرے لیے وہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر خالہ کی اس بچے سے محبت دیکھ کر میں نے اسے خالہ نسیم کے حوالے کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کس قدر اذیت سے گزر رہی ہیں، لہٰذا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، بچہ انہیں سونپ دیا۔ کچھ دن ان کے گھر میں رہنے کے بعد میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ خالہ نے مجھے اسکول میں داخلہ بھی لے دیا تھا، میرا 1 سال کا کورس بھی مکمل ہو گیا تھا۔ میری ماں بھی بہت خوش تھی، لیکن میرا دل تو جیسے وہیں رہ گیا تھا۔ 1 سال بعد اپنی ماں کو دیکھنے کے بعد میرے اندر ممتا کی قدر اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی، میری عادتیں بدل گئی تھیں، غصہ اور لڑنا جھگڑنا ختم ہو گیا تھا۔ میں اکثر کمرے میں نماز یا قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی یا پھر کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی۔ آفاق اور اپنے بچے کی یادیں مجھے ہر وقت ستاتی تھیں، کیونکہ انہوں نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ ویسے بھی اس انسان سے میرا ایک روحانی تعلق تھا۔ ابھی مجھے گھر آئے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز اچانک ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ آفاق تھے۔ ماں تو ان کے ساتھ عام مہمان کی طرح برتاؤ کر رہی تھیں، لیکن یہ میرا دل ہی تھا جو دھڑک رہا تھا۔ وہ میرے دل کا بادشاہ تھا۔ اماں اسے مہمان خانے میں لے کر آئیں اور مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میں چائے بنا کر لے آئی، تب اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میری نظریں لمحے بھر آفاق سے ملی تھیں اور دھڑکنیں ذرا بے ترتیب ہوئیں، لیکن میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ پھر اچانک آفاق نے ماں سے کہا، آج میں بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی گزر گئے۔ اب آفاق اماں کے پیروں میں آ بیٹھا اور بولا، میں آپ کی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اسے اپنے ساتھ جائز رشتے میں باندھنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اسے میرے ساتھ رخصت کریں۔
اماں نے کہا نسیم کا کیا ہوگا؟ تب آفاق نے کہا نسیم اپنا ذہنی توازن کھو رہی ہے، مجھے اپنی زندگی میں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، میرے بچے کو بھی ایک ماں کی ضرورت ہے۔ آفاق کی باتیں سن کر اماں نے ہاں کر دی اور اس طرح خوشی خوشی مجھے آفاق کے ساتھ رخصت کر دیا۔ آج میں اکیلی اس گھر کی ملکہ اور آفاق کے دل کی رانی ہوں۔